جب کوئی مومن شریعت کے مطابق نیک عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی معمولی سے عمل پر اجر و ثواب کے انبار لگا دیتے ہیں، دگنا یا 10 گنا یہ نہیں بلکہ ایک ایک عمل پر 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو بڑھا کر اپنی طرف سے بہت اجر عطا کرتا ہے۔ اپنی اسی محبت کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، پس اس کو یعنی اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے اور بہت زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، بہت زیادہ بڑھا کر دیتا۔ پھر اللہ تعالی صرف خاص یا امیر لوگوں کو بڑھا چڑھا کر ثواب نہیں دیتے، بلکہ جو بھی اخلاص اور محبت سے نیک عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کئی گنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر نوازے اور ثواب دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دوگنا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ تو پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی مالک کسی کو ڈبل مزدوری دیتا ہو۔ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ڈبل نہیں بلکہ کئی ہزار گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نیک عمل کی وجہ سے ڈبل مزدوری بلکہ کئی گنا زیادہ مزدوری عطا کر رہے ہیں۔ مومن کے ایک عمل پر کئی گنا ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرًا۔ جس شخص نے نیت کے مطابق عمل کر لیا، اللہ اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ الی اضعاف کثیرہ، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث ہی سے ایک مثال بیان کرتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیار کی یہ جھلک خوب اچھی طرح نمایاں ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے بندے سے محبت کرتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے عمل پر اجر و ثواب کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطیب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ چونکہ اللہ تعالی حلال ہی کو قبول کرتے ہیں، جس شخص نے پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور کا صدقہ کیا، ایک کھجور کا صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، پھر کھجور صدقہ کرنے والے کے لیے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی ایک گھوڑے کا بچہ بڑا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ کھجور پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، جس طرح آپ چھوٹے گھوڑے کے بچے کو بڑا کرتے رہتے ہیں تو وہ بڑا جانور بن جاتا ہے، گھوڑا بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کھجور کو، اس صدقے کو، اس کھجور والے صدقے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مومن بندے کے لیے پیار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن کو معمولی اعمال پر
अजर कसीर अता फरमाते हैं। छोटी छोटी हम्दो सना के कलिमात पर समुंदर की झाग के बराबर गुनाह भी माफ कर देते हैं और नाम अमाल को भी अजर और सवाब से भर देते हैं। बड़े महरूम हैं वो लोग जो इन अमाल से दूर रहते हैं, छोटी छोटी नेकियों से महरूम रहते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपके सामने अल्लाह के प्यार को जरा और वजाहत से बयान करता हूं कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे से किस कदर प्यार करते हैं। आप एक फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको 27 गुना सवाब अता करता है। और यही नमाज आप बैतुल्लाह में पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला 1,00,000 नमाज का सवाब अता करता है। और अगर आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ने की सआदत बख्शे अल्लाह ताला तो एक नमाज पर 1000 नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाता है। और अगर अल्लाह मौका लाए और जरूर लाए कि आप मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ें तो सही हदीस के मुताबिक आपको एक नमाज पर 250 नमाजों का सवाब दिया जाता है। ये सब कुछ क्या है? अल्लाह की कसम, ये अर्श वाले का प्यार नहीं तो और क्या है? आज अल्लाह के प्यार की बात चल निकली तो मैं आपको बताऊं कि वो किस कदर प्यारा और प्यार करने वाला हमारा सच्चा खालिक और मालिक है। इतना प्यारा हमारा खालिक है, इतना प्यारा हमारा मालिक है कि वो प्यार कैसे करता है अपने बंदों से। हमें जिंदगी में बड़े बड़े पाकीज़ा और सुनहरी मौके अता करता है। आप माहिर रमजान ही देख लें, उसके आखिरी अशरे में और ताक रातों में उसकी मग़फ़िरत, कहीं यौम अरफा है, कहीं यौम आशूरा है, कहीं अशरा ज़ुल्हिज्जा है। हर एक की शान अपनी अपनी जगह बेमिसाल है। एक दिन के रोजे से साल भर के गुनाह माफ हो जाते हैं। दर्जात हैं जन्नत में नहीं बल्कि बुलंद हो रहे हैं। सिर्फ जन्नत में नहीं बल्कि अल्लाह के यहां भी बुलंद हो रहे हैं। यही प्यार परवरदिगार अपने प्यारे होने का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, मेरे बंदे मेरे करीब आ जा, अगर तू गुनाहगार है मेरे करीब आ जा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुल लिमा युरीद। वो माफ करने वाला भी और प्यार करने वाला भी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने दीन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।